أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا کہ ٹوٹا آخری رشتہ انسانی حمایت کا. ابو طالب تمہارے جانب ملک عدم آخر اٹھا کر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر. وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے. خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بیوی، شریک راہ تو اندوہ پابندے رضا بیوی. دیار جاویدانی کی طرف راغب ہوئی وہ بھی گئی دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی. یہ بیوی تھی وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گساران قدیمی تھے محمد کے. مشیت کو مگر مجھے نظر تھی شان یکتائی، محمد کی تنہائی تھی سامان یکتائی. قریش اس وقت سکنا میں ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے. ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے. یہ ہنسی ایک سپر کی ہنسی گئی مجھے مقابل سے. وہاں جی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف. دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو. نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رونت سے، جو سر کرتا تھا ان میں بول اٹھا پڑتے حقارت سے. اگر اللہ میں تجھے خوف نبی پاک کرتا ہے تو گویا پلی جائے صحابہ کو خود ہی چاک کرتا ہے. کہاں ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی. ذرافت کی ادائیں تنز سے کسی سرا مولا، نہایت باق پن سے سانپ نے گویا گمن کھولا. اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو رات گفتاری، تو تم سے ہے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی باری. اگر تم جھوٹ کہتے ہو
تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانے صوفیانہ سن کے ہادی بھی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، کہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا ہے دیانے لاج کو پیغام آزادی، مگر بڑھتا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے، بڑے انگوہ در انگوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے محنت پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بابو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، بیا کے آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، اسی کا جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، فرشتے جن پہ آ کر جگینے شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازلی زخموں کی لذت آج تکتے تھے، جگا دیتے تھے جن کو حاملانے عرش آنکھوں پر، بنا لینے مبارک خاک خون سے بھر گئی اکثر، بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیر دندی سے وہ دامن پارا تھا، زمین کا سین شق تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ سارے عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا، حضور سے جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے، کوئی کہتا تمہیں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا، کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا، غرض یہ بانیانے شرع پر زندان تاریکی، نبی پر مشرق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر اس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یارا، دعائیں خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا، بلاخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لسرا ہوا چھوڑا۔
غلام باوفا زید بن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا، حد نخلا میں آ پہنچا بمالے غمگی، وہاں چشمے پلا کر زخم زوئے پٹیاں باندھی، کہاں سرکار ان لوگوں کے حق میں بددعا کیجیے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجیے، زمین کو حکم دیجیے ان لائنوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجیے پھٹ پڑے ان کی نکاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قمر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، گرے توحید پر اس روز آ کر سر جھکائیں گے، میں ان کے حق میں کیوں قہرِ الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت دین رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو، باقی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینے کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر تم سارے طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر تم سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، الہی فضل کر تم سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول